सालक शाह के कत्ल के बदले जुबैर खान तुम्हारी बेटी को गांव के रस्म रिवाज के मुताबिक अरमान शाह को बन्नी में दिया जाए। ये पंचायत का हतमी फैसला है जिसे शाह साईं को तस्लीम करना ही पड़ेगा। जिरगे में सरदार उस्मान अहमद की आवाज गूंजी। मुकाबिल बैठे शख्स के हसीन खदोखाल में यकायक संजीदगी और हल्की सी नागवारी उभर आई। डेरे के वसी और अरीज मैदान में संगलाख चेहरों वाले कबीले के अमायदीन पगड़ियां संभाले कुर्सियों पर विराजमान थे। जिस दिन मुझे तुम्हारा बेटा मिल गया उसी दिन अपने पिस्टल की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा। यह अरमान शाह का वादा है तुमसे। वो गुर्राया तो जुबैर खान लरज उठे। वो बहुत कूल माइंड बंदा था, मगर जब से उसने अपने छोटे भाई को अपने हाथों से कब्र में दफनाया था उस दिन से अरमान शाह की सारी कूलनेस मुंतकिम मिजाजी में बदल गई थी। वो कहीं से भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हरगिज नहीं रखता था। हालात का तकाजा यही है अरमान साईं। मसलिहत इसी में है कि वन्नी लें और मामला रफा दफा करें। उस्मान अहमद ने सफाकी से कहा। अरमान शाह की आंखों में खून उतरा। उसके जवान भाई का जनाजा अभी चंद रोज कबल हवेली से उठा था। वो खून के बदले एक लड़की का सौदा कर रहे थे और इस नाकर्दा जुर्म की सजा एक बेकसूर औरत को चुकानी थी। सदियों से यही तो चला आ रहा था। गुनाह मर्द करते हैं और सजावार औरत ठहराई जाती थी। मैं वन्नी के इस फरसुदा फैसले के हक में नहीं हूँ। फिर आखिर अरमान शाह ने जिरगे के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई तो सभी लोगों ने तहय्युर से फरकान शाह को देखा जो सिरे से ही खामोश तमाशाई बने हुए थे। जुबैर खान ने खौफजदा नजरों से सरदार उस्मान अहमद को देखा था। शाह साईं, ये रीत सदियों से चली आ रही है, फिर अब आपके बेटे को क्यों एतराज है? खून खराबे से बेहतर है वन्नी ले लीजिए और मामला खुश असलूबी से सुलझा लीजिए। सरदार उस्मान अहमद ने कहा। सरदार साहब, मैं अपनी बेटी वन्नी में देने को तैयार हूँ, मगर मुझे यकीन दहानी करवाई जाए कि मेरे बेटे को आंच नहीं पहुंचाई जाएगी, उसका खून माफ कर दिया जाएगा। जुबैर खान ने तनदही से काम लिया। अरमान शाह की रगें तन गई थी शदीद गुस्से से। मुझे वन्नी नहीं चाहिए जुबैर खान, मुझे तुम्हारे बेटे का सर चाहिए, और वो भी धड़ से अलग कटा हुआ सर। फरकान शाह के अल्फाज ने सबको मुंजमद कर दिया। जुबैर के चेहरे से रंगत ऐसे उड़ी जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। हमारा बेटा कत्ल हुआ है, वो जो मरा है मेरा बेटा था, मेरा लख्त जिगर, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। वो धाड़े। अरमान शाह के चेहरे पर बला की संजीदगी उतर आई थी। शाह साईं, गुस्सा पी जाना ही सरदारों का शेवा है। आप बखूबी जानते हैं कि चंद दिनों बाद अरमान साईं तख्त पे नशीन होने वाले हैं। उनके सर पर सरदारी की दस्तार सजाई जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि उनकी मुस्नद नशीनी से पहले शाहपुर में खून रेजी मच जाए? सरदार उस्मान अहमद ने मसालती अंदाज में कहा। फरकान शाह गहरी सोच में डूब गए। अरमान शाह ने तनफुर से गर्दन फेरी। सरदारी माय फुट। वो नफरत से दिल में गोया हुआ। फरकान शाह का तमाम गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मुझे मंजूर है, मैं वन्नी देने के लिए तैयार हूँ। फरकान शाह बोले तो अरमान ने तासुब से अपने बाप को देखा जो तख्त की खातिर बेटे के कत्ल पर समझौता करने लगे थे। लेकिन यह खून बहा मुझे कबूल नहीं। अरमान शाह फैसलाकुन अंदाज में गोया हुआ था। आई कांट मेक समवन्स लाइफ हेल। मैं किसी की जिंदगी जहन्नम नहीं बना सकता। वो गुर्राया। तुम ये वन्नी अपने निकाह में लोगे। अरमान, ये तुम्हारे बाप का हुक्म है। वो गिरजे। मैं कठपुतली नहीं हूँ बाबा, ये मेरी जिंदगी का एक अहम फैसला है। आप समझते क्यों नहीं? मुझे ये निकाह कबूल नहीं। जी तो दोस्तों, क्या लग रहा है कहानी में आगे क्या होने वाला है? कुछ अपनी राय भी दें आप लोग। यकीन आप लोग कहानी सुन रहे होंगे और बहुत तजस्सुस भी हो रहा होगा कि आखिर आगे हमारे हीरो साहब क्या करने वाले हैं और हीरोइन का क्या रद्द अमल होगा। तो कुछ बताएं आप लोग, कैसी लग रही है कहानी आप लोगों को? वज़्ज़िज होकर बोला, ठीक है, फिर मैं उमर का निकाह पढ़वा देता हूँ उस लड़की से। उन्होंने तरफ का पत्ता फेंका। उमर खामखा ही गड़बड़ा कर रह गया। उसने भौचका के ताया जान को देखा। अरमान शशद्दर रह गया। उमर और ज़ैनब का निकाह बचपन से तय था। वो अच्छे तरीके से जानता था कि उसकी बहन उमर से कितनी मोहब्बत करती है। आप पछताएंगे बाबा, करवाएं मेरा सो कॉल्ड निकाह उस लड़की से। आई एम रेडी नाउ। वो जबड़े भींच कर रजामंदी जाहिर करता बोला। चल लम्हों बाद जुबैर खान एक नाजुक वजूद को अपने हमरा लिए मैदान के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। सिया शीशों वाली शॉल में लिपटा हुआ नाजुक सरापा, नकाब के पीछे से झांकती सहमी हुई गहरी काजल से लबरेज आंखें किसी भी जी रूह को दीवाना करने के लिए काफी थीं। कान खोल कर सुन लो दिलावेज, अगर तुमने गलती से भी जरिए में अपना मुंह खोला और किसी को ये भनक पड़ने दी कि तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि भतीजी हो, तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी बोटियां कुत्तों को डाल दूंगा। जुबैर के लहजे का जहर दिलावेज की रूह तक को छलनी कर गया। ताया जान, ये जुल्म मत कीजिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझ पर इतना जुल्म मत ढाएं, आपको खुदा का वास्ता है। वो धीमे लहजे में सिसकती हुई मन्ना समाजत करने लगे, मगर जुबैर खान पर रत्ती बराबर असर न हुआ। बेटी जैसी हो, बेटी नहीं हो तो मेरी। वो सदमे से गंग खड़ी रह गई। बरसों तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारा बोझ उठाया है, इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती तो चुपचाप निकाह नामे पर अंगूठा लगा देना, समझी?
وہ اس کے کان کے پاس جھک کر دبی دبی سرگوشیاں کرتا دل آویز کو ساکن کر گیا۔ تایا جان اس کی فریاد کو یکساں نظر انداز کرتے وقت کے فرعون بنے منہ پھیر گئے۔ نقاب کے پیچھے دلاویز کی آنکھوں سے آنسوں کا ریلا بہہ نکلا۔ اس کی سسکیاں حلق کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ جس شخص کو وہ باپ کی جگہ سمجھتی تھی، وہ آج اپنے قاتل بیٹے کی جان بچانے کے لیے اس کی بلی چڑھا رہا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی قربانی کے بکرے کی طرح بس لرز کر رہ گئی۔ شاہ سائیں، زبیر خان نے بآواز بلند کہا، جرگے کا فیصلہ میرے سر ماتھے پر۔ یہ رہی میری بیٹی، آپ کی امانت میری طرف سے۔ اب کوئی دیر نہیں، قاضی صاحب کو بلوائیں تاکہ نکاح کی رسم ادا کی جا سکے۔ لاشعوری طور پر ارمان کی نظریں اس وجود پر ٹھہر گئیں۔ چند پل کے لیے وہ نگاہیں ہٹانا بھول گیا۔ سر تپے چادر میں لپٹی وہ نازک سی کاپتی دوشیزہ اسے بے اختیار متوجہ کر گئی۔ وہ اپنی مٹیاں بھیج گیا۔ بیچاری لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ بس یہی سوچ سکا۔ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، وہ تنہا اس سسٹم سے نہیں لڑ سکتا تھا، مگر تخت نشینی کے بعد وہ اس رسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ دلاویز دختر زبیر خان، زبیر نے مصلحت کے تحت اپنا ہی نام لکھوایا تھا۔ کیا آپ کو جرگے کے فیصلے کے مطابق سردار ارمان شاہ ولد فرقان شاہ کے ساتھ نکاح بندی قبول ہے؟ قاضی صاحب کے الفاظ پر دلاویز کی دھڑکنیں جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر سامنے موجود اس شخص کو دیکھا جو چند لمحوں بعد اس کا مجاز خدا بننے والا تھا۔ سامنے مسند پر بیٹھا سردار ارمان شاہ کسی دیومالائی کہانی کے شہزادی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا کثرتی بدن، چوڑے شانے اور سیاہ شلوار قمیض، کاندھے پر مردانہ شال، وہ بلا شبہ عالی شان خوبصورت مرد تھا جس کی چاہ ہر عام و خاص لڑکی کر سکتی تھی۔ دلاویز کا معصوم دل اس سحر انگیز وجود کو دیکھ کر ایک پل کے لیے بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ اس کی روبدار اور پروقار شخصیت میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی جس نے لمحے بھر کے لیے دلاویز کو بھی اپنے حصار میں لے لیا۔ کتنا خوبصورت اور وجیح مرد ہے! اس کے دل کے کسی نہا خانے سے ایک بے اختیار سرگوشی ابھری۔ کسی بھی عام لڑکی کے لیے ایسا جیون ساتھی کسی حسین خواب سے کم نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کے الفاظ نے ایک دم سے اسے حقیقت میں لا پٹکا تھا۔ وہ اس وجیح مرد کی چاہت نہیں، ایک ونی تھی، ایک خون بہا۔ یہ بھیانک سچائی یاد آتی اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے تحسین کے رنگ پل بھر میں نمکین پانی میں گھل گئے۔ دلاویز کا دل بری طرح محسوس کر رہ گیا۔ قبول ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنی پلکیں جھکا لی، گالوں پر موتی لڑک کر بہنے لگے تھے۔ سردار ارمان شاہ، کیا آپ کو دلاویز دختر زبیر خان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب اب ارمان شاہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ حق مہر لکھیں پہلے، ارمان نے کہا۔ سب دنگ رہ گئے تھے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ونی کو حق مہر نہیں دیا جاتا، چپ چاپ رضامندی دو اپنی۔ فرقان شاہ اپنے بیٹے کی عجیب و غریب منطق پر تب اٹھے۔ نقاب کے پیچھے سے دو حیران آنکھوں نے بھی اس وجیح مرد کو تکا۔ آئی ڈونٹ کیئر، اسلام میں یہ جائز ہے، میں اپنی بیوی کو حق مہر دینا چاہتا ہوں، سو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ارمان شاہ نے کہا، بیوی نہیں ہے وہ تمہاری۔ فرقان شاہ کا پارا ہائی ہوا۔ بیوی نہیں ہے تو کیا ہے وہ میری؟ بابا ایکسپلین کریں گے؟ وہ بولا، بننی ہے وہ، باندھی نوکرانی جتنی حیثیت ہے اس کی تمہاری زندگی میں۔ وہ بولے، بیوی بیوی ہوتی ہے بابا، یہ لڑکی میری بیوی ہے، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا۔ تو دانت پیستے ہوئے گویا ہوا۔ میری بیوی پر دلاویز کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ فرقان شاہ کو اپنے بیٹے کے ارادے کچھ ٹھیک نہ لگے۔ وہ سر پھرا تھا، اپنی پر آ جائے تو نہ کو چنے چبوا دیتا تھا۔ ان کے بیٹے کو لحاظ رکھنا نہیں آتا تھا۔ مولوی صاحب حق مہر لکھیں 5 لاکھ۔ وہ بولا، اور یہ بھی لکھیں کہ اگر میں اسے چھوڑتا ہوں تو میری پراپرٹی کے برابر کی مالک ہوگی۔ فرقان شاہ نے قہر بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو ان کی مٹی پلیت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تم ساری جائیداد اس لڑکی کے نام کیوں نہیں کر دیتے؟ فرقان شاہ جل کر بولے، دل چاہا بیٹے کی چھترول کر دیں۔ گڈ آئیڈیا بابا۔ وہ دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا، نکاح کی رسم ادا کر لو، تم سے میں فرصت میں نمٹتا ہوں۔ فرقان صاحب درستی سے بولے۔ وہ ہونک بنی دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ سردار ارمان شاہ، کیا آپ کو دلاویز دختر زبیر خان حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب نے تصدیق کر کے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے، قبول ہے۔ دوسری بار جب قاضی نے پوچھا تو ارمان کی نظریں دلاویز کے جھکے ہوئے سر پہ تھیں۔ قبول ہے۔ دلاویز کا دل ڈھول کی طرح بج رہا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے شرابور ہو گئیں۔ قبول ہے۔ وہ دلاویز کے سراپے کو نگاہوں میں بساتے ہوئے گویا ہوا۔ بالآخر نکاح مکمل ہوا۔ قاضی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ فضا میں اٹھائے تو فرقان شاہ سر جھٹک کر نخوت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو تماشا ختم ہوا، لڑکی کو لے کر فوراً حویلی پہنچو۔ وہ قہر آلود نظروں سے دلاویز کو دیکھتے وہاں سے چلے گئے۔ دلاویز سہم گئی تھی۔ ارمان نے سپاٹ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ نکاح مبارک سردار سائیں، سردار عثمان احمد نے مسرور انداز میں کہا۔ دلاویز کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ یہ رشتہ زبردستی کا ہے، سودے کا ہے، ایسے رشتوں کی بنیادیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ دلاویز اپنے دل کو لگام دو ورنہ بہک گئی تو ساری زندگی روتی پھرو گی۔ وہ گردن جھکا کر بس یہی سوچتی رہ گئی۔ ڈیئر ریڈرز،
کیا آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا؟ اگر ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے چینل کے لیے بہت بڑی سیفٹی ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے لائک کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔ گاڑی شاہ پور کی ناہموار سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ دلاویز کی سیاہ آنکھیں خاموشی سے برس رہی تھیں اور اس کی مدھم سسکیاں گاڑی کی فضا میں گونج رہی تھیں۔ ارمان کا ضبط اب ٹوٹنے کے قریب تھا۔ ارمان شاہ نے پانی کی بوتل دلاویز کی جانب بڑھائی، مگر اس کے خوبصورت چہرے پر بیزاری صاف آیا تھی۔ یہ لیجیے، پانی پی لیں، خدا کے لیے اپنا یہ بے سرا راگ اب بند کر دیجیے۔ بندہ سماج سے محروم ہو سکتا ہے آپ کی اس ہمہ وقتی سونسوں سے۔ وہ خاصا جھنجھلا کر بولا۔ دلاویز نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ نقاب میں پوشیدہ دل فریب آنکھوں کے دہکتے ہوئے سرخ ڈوروں کے تلسم میں ارمان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ واٹ دا اف! ہوش میں آؤ ارمان شاہ! وہ خود کو لعنت ملامت کرتا ہوا اپنی توجہ دوبارہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر گیا۔ بند کریں گے رونا دھونا محترمہ، میرا پارا چڑھ رہا ہے، وہ دبتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ دلاویز نے اپنی نم آلود دراز پلکوں کے بوجھل پٹ کھول کر اسے دیکھا۔ کہاں پھنسا دیا بابا نے؟ وہ گلے سے اپنی مردانہ شال اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینکتا زیر لب غصے سے بڑبڑایا۔ خوفزدہ سی دلاویز کی سسکیوں میں مزید تیزی آ گئی۔ اگر آپ 2 منٹ کے اندر اندر خاموش نہ ہوئی تو میں آپ کو اپنے طریقے سے خاموش کراؤں گا، اور میرا طریقہ آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس نے دانت بھیج کر جھکتے ہوئے کہا تو اس کے سانسوں کی حدت دلاویز کے چہرے کو چھونے لگی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ارمان کا جی چاہا ایک بار نقاب ہٹا کر دیدار کر لے، جس کی محض آنکھوں کے سحر نے قرار لوٹ لیا تھا۔ اس کے دل فریب نقوش کیا قیامت ڈھاتے ہوں گے، مگر پھر اپنی خواہش پر ملامت کرتا وہ نظر چرا گیا۔ اب مزید رونا ہے محترمہ کو؟ وہ اپنی آنکھیں چندیا کر مخصوص سنجیدہ لہجے میں بولا۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ گڈ، ویری گڈ۔ وہ سیدھا ہوا تو خوف سے سیٹ میں دبکی دلاویز کو دیکھ کر اس نے خود کو ملامت کی۔ وہ کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا۔ پھر سے جھٹک کر گاڑی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ اندر تشریف لے جائیں، شازمہ انہیں میرے کمرے میں لے جائیں۔ سرد انداز میں وہ دلاویز کو ملازمہ کے سپرد کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا عجلت میں کام کے سلسلے سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی موجودگی دلاویز کے لیے ایک عجیب سا تحفظ تھی، ایسا تحفظ کہ اسے لگتا تھا کوئی تکلیف اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ ایک دم سے اس کے روم میں بجھل پن اترا تھا۔ وہ شازمہ کے ہمراہ خوفزدہ سی حویلی کے ہال میں داخل ہوئی، جہاں ہر چیز مکینوں کے نفیس ذوق اور شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دیدہ زیب لباس ملبوس سبرینا شاہ وہاں نمودار ہوئی۔ اچھا، تو تم ہو وہ ونی جس کے ساتھ ارمان شاہ نے نکاح رچا لیا؟ خوبصورت تو بہت ہو تم۔ وہ اسے سر تا پیر تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئی نخوت سے بولی۔ سبرینا نے جھپٹ کر دلاویز کی نازک کلائی اتنے زور سے جکڑی کہ اس کے تراشیدہ ناخن دلاویز کی نازک مرمری کلائی میں پیوست ہوئے تھے۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، تیرے پر کترنے میں مجھے ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ تو ابھی سبرینا شاہ کو جانتی نہیں ہے؟ ارمان شاہ سے دور رہنا ورنہ حشر بگاڑ دوں گی تمہارا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے دلاویز فرش پر زمین بوس ہو گئی۔ اس سے اچانک گرنے سے اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا اور کمر سے نیچے تک لہراتی اس کی سیاہ ریشمی زلفیں پشت پر بکھر گئیں۔ دلاویز کی لمبی گھنی اور چمکدار زلفوں کو دیکھ کر سبرینا کے سینے میں حسد کی بھٹی دہکنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ ارمان شاہ کو عورتوں کے لمبے بال کس قدر پسند تھے۔ سبرینا کے چہرے پر سپاک مسکراہٹ ابھری۔ نوری، قینچی لے کر آ، ابھی اور اسی وقت، سبرینا نے چلاتے ہوئے حکم دیا۔ شازمہ دہل کر رہ گئی۔ دلاویز کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بال سمیٹنے کی کوشش کی اور گڑگڑا کر التجا کرنے لگی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، میرے بال مت کاٹے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ چلائی۔ میرا منگیتر چھین کر کہتی ہو کیا بگاڑا ہے تم نے میرا؟ انہی زلفوں کے جال میں مردوں کو پھنساتی ہو نا تم، میں جڑ سے کاٹ دوں گی انہیں۔ وہ غصے اور رونت سے بولتی چلی گئی۔ نوری گھبرا کر فوراً قینچی لینے دوڑی، جبکہ دلاویز کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ خبردار، میرے قریب مت آنا، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ سبرینا آگے بڑھی اور کئی تھپڑ دلاویز کے نازک گال پر رسید کر دیے۔ وہ زمین بوس ہوئی، ہونٹ پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آواز نیچے رکھ کر بات کرو مجھ سے، بھول گئی ہو اپنی اوقات؟ ونی ہو تم، خون بہا، نوکر جتنی اوقات ہے تمہاری، خود کو ملکہ مت سمجھنا۔ اس نے زمین پر گری دلاویز کو پاؤں سے ٹھوکر رسید کی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ مجھے مت مارے، میرا کیا قصور ہے؟ وہ گڑ گڑائی۔ سبرینا نے اسے بالوں سے پکڑ کر زبردستی اپنے مقابل کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حقارت نمایاں تھی۔ میں تمہارا وہ حل کروں گی کہ ارمان تم پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرے گا۔ وہ قینچی لیے اس کی جانب بڑھی جب دلاویز خوف زدہ سی بوکھلا کر وہاں سے بھاگی اور اندر آتے ارمان شاہ سے ٹکرا گئی۔ ارمان شاہ نے اسے سنبھالتے ہوئے سخت نظروں سے سامنے دیکھا۔ سبرینا کے ہاتھ سے قینچی چھوٹ کر فرش پہ جا گئی۔
ارمان شاہ دہلیز پہ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ دلاویز ڈبڈبائی نظروں سے نزدیک کھڑے شخص کی خوشبو محسوس کرتی پوری قوت سے اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ پلیز مجھے بچا لیں، مجھے مت ماریے گا، میں نے کچھ نہیں کیا، سب سے سنا ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے، مجھے مت مارنے دیں۔ اس اچانک رفتار پر دم سادے وہ دم بخود رہ گیا۔ دوپٹہ سے ندارت ابتر حالت میں اس کی باہوں کے حصار میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارمان ضبط سے جبڑے بھیج گیا۔ اسی تگودوں میں سیاہ ریشمی چادر دلاویز کے چہرے سے پسر کر کندھوں پہ جا کری۔ ارمان نے نظریں نیچے کی تو چند پل کے لیے وہ اپنی سانسیں ترتیب دینا ہی بھول گیا۔ روشن معصوم چہرہ اور حسین نقوش، کٹاؤ دار ہونٹ، بھیگی ہوئی دراز پلکیں، بالوں کی لٹیں چہرے اور گردن کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں۔ اتنا معصوم اور پاکیزہ حسن تو ارمان نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا یک ٹک ساکت و صامت۔ جب اس کی نظر دلاویز کے پھٹے ہوئے ہونٹ، گال پر پڑی انگلیوں کے نشان پر پڑی تو ارمان شاہ کی رگوں میں دوڑتا خون کھول اٹھا۔ کس کی ضرورت ہوئی ہے میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ وہ دھاڑ اٹھا تھا۔ ارمان آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ مت بھولیں گے تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ اسی لمحے بھی جان بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور ریلنگ کے پاس کھڑے فرقان صاحب خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ارمان نے دلاویز کو اپنے حصار میں لیتے اپنا رخ سبرینا کی طرف کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ٹچ کرنے کی؟ وپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا۔ سبرینا شاہ تلملا کر رہ گئی۔ ارمان، یہ لڑکی اسی سلوک کی حقدار تھی، یہ ونی ہے۔ وہ دانت پیس کر مزید گویا ہوئی۔ شٹ اپ سبرینا شاہ، اب تم فیصلہ کرو گی کہ کون کس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے؟ ارمان نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ سبرینا کا چہرہ توہین اہانت سے لال پڑا۔ سبرینا شاہ نے سرخ چہرے کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے ماموں جان کو دیکھا، جنہوں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ سبرینا کا پارا ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ارمان کے ساتھ اس کے نکاح کی باتیں بچپن سے ہو رہی تھیں، آج ایک دشمن کی بیٹی کے لیے اسے سب کے سامنے ذلیل کر رہا تھا۔ دلاویز خوفزدہ سی کانپنے لگی تھی۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے میری انسلٹ کر رہے ہو؟ میری سبرینا شاہ کی؟ تم بھول رہے ہو کہ میں کون ہوں اور یہ کیا ہے؟ وہ چیخی۔ مائنڈ یور لینگویج سبرینا شاہ، ورنہ تم اپنی زبان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ وہ خطرناک انداز میں انگے شہادت اٹھا کر گویا ہوا تھا۔ سبرینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اندر داخل ہوتا عمر ششدر رہ گیا۔ اس کا لالا ایک ایسی لڑکی کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا رہا تھا جسے وہ چند گھنٹے پہلے تک جانتا بھی نہ تھا۔ پہلے باپ اور اب منگیتر۔ لالا اب کس سے الجھیں گے اور کس حد تک جائیں گے صرف اسے ایک لڑکی کی خاطر؟ وہ محض دل میں گویا ہوا۔ آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، یہ تنبیہ نہیں، وارننگ ہے سبرینا شاہ۔ ارمان نے انگلی اٹھا کر تیز سے کہا۔ سبرینا شاہ بھڑ بھڑ جلنے لگی۔ تم بنی میں لائی گئی اس کم حیثیت اور 2 ٹکے کی لڑکی کو میرے مقابل لاؤ گے؟ سبرینا شاہ کے مقابل؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ تنفس سے پھنکاری۔ ارمان شاہ کی رگیں تن کر ابھری۔ تمہاری اپنی کیا اوقات ہے سبرینا شاہ؟ ارمان کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ صرف سبرینا ہی سن سکی۔ سبرینا کا چہرہ فخ ہو گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ تمہارے نام کے آگے سے اگر یہ شاہ چھین لوں تو تم 2 کوڑی کی بھی نہیں رہو گی۔ مجھ سے مت الجھو سبرینا شاہ، ورنہ پاش پاش ہو جاؤ گی۔ وہ سرد کاٹ دار لہجے میں سرگوشی نما آواز میں پھنکارا۔ سبرینا کو لگا جیسے کسی نے اسے اونچائی سے زمین پر دے مارا ہو۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس ماں جبی کے قریب آیا۔ اگلے لمحے وہ حواس کھوتی اس کی باہوں میں لہرا گئی۔ ارمان نے جلدی سے اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ سائیں بیوی کو کیا ہوا؟ ان کی رنگت بالکل زرد ہو گئی ہے، شازمہ نے فکر مندی سے کہا۔ رک جاؤ ارمان، اس لڑکی کو اندر کہاں لے جا رہے ہو؟ فرقان صاحب نے اس کی باہوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ دلاویز کو دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ اندر کہاں سے کیا مراد ہے بابا؟ میں اسے اپنے کمرے میں لے کے جا رہا ہوں۔ ارمان نے نہایت سکون سے جواب دیا۔ فرقان صاحب کا سکون غارت ہوا تھا۔ ہوش کے ناخن لو ارمان، ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی حیثیت باندھی اور نوکرانی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اسے فوراً انکسی میں لے جاؤ جہاں یہ ہماری نظروں سے دور رہے اور اپنی اوقات یاد رکھے۔ فرقان شاہ نے حقارت سے دلاویز کے سراپے کو سر سے پیر تک دیکھا۔ آپ بھول رہے ہیں بابا، یہ لڑکی میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا خوب جانتا ہوں۔ ارمان کا ہر لفظ نبا تلا تھا۔ اور جہاں تک اس کی اصل جگہ کا تعلق ہے، میری بیوی کی جگہ وہی ہے جہاں میں ہوں گا۔ اس نے ایک پل توقف کے بعد کہا۔ فرقان شاہ کا پارا 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ تم جیسی بدلحاظ اولاد کسی کو نہ ملے، فرقان شاہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں اسے انیکسی میں چھوڑ کر آؤ، یہ میرا حکم ہے۔ وہ بگڑے تنفس سے قرائے۔ نہ چاروں چار ارمان کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اوکے فائن ڈیڈ، یہ نکاح بھی آپ نے کروایا تھا، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، تب آپ نے مجھے فورس کیا اس نکاح کے لیے، اب آپ کیوں اس معصوم لڑکی کی جان کے دشمن بن گئے ہیں؟ وہ نے باور کرواتا اس کے نازک وجود کو بازوں میں اٹھا کر تیزی سے حویلی کا دروازہ پار کر گیا۔ فرقان صاحب اس کے انداز پر ششدر رہ گئے تھے۔ ارمان شاہ اس کے نازک وجود کو اپنے مضبوط
बाहों के हिसार में समेटे अनेक्सी के दरमियाने दर्जे के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा निस्बतन सादा मगर साफ था। अरमान उसे निहायत नरमी से बेड पर लिटाया। वो झुका तो दिलावेज के वजूद से उड़ती पुरकशिश खुशबू अरमान शाह के गिर्द एक हिसार सा बांध गई। अरमान ने चंद लम्हों के लिए अपना सांस रोका और साकित सा उसे देखता रहा। उसने गर्दन से चिपकी सियाह लटों को बड़ी नरमी से हटाया। उसकी शफाफ सुराहीदार गर्दन वाज़ेह हुई। अरमान शाह की सुरमई आंखों में खुमार की लाली उतरी। इतना हुस्न, उफ, तो मुझे पागल कर दोगी। वो इस शहर में गिरफ्तार होता चला गया। शाज़मा हाँफती हुई उसके पीछे आई। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स और पानी का गिलास था। साईं, मैं मरहम लगा दूं? शाज़मा ने डरते डरते पूछा। अरमान ने एक नजर दिलावेज के नीले पड़ते गाल और फटे हुए होंठ पर डाली। वो लब भींच गया। तुम जाओ शाज़मा, बीजी का ख्याल रखो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। अरमान के दो टोक अंदाज पर शाज़मा खामोशी से सर झुकाकर बाहर निकल गई। वो उसके करीब दराज हुआ। उसने रुई का फा एंटीसेप्टिक में भिगोया और धीरे से उसके होंठ के करीब लाया। दर्द के एहसास से दिलावेज की पलकें थरथराईं और उसने हज़ियानी कैफियत में अपना हाथ अरमान की कलाई पर रख दिया। प्लीज मत मारें, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारें। उसकी कपकपाती सरगोशी अरमान के दिल को चीर गई। नहीं, प्लीज मुझे मत मारिएगा, वह हज़ियानी कैफियत में चिल्लाई। आंखें खोलें, कोई नहीं मार रहा आपको। उसका लहजा नरमी से मुज़य्यन था। दिलावेज ने धीरे से आंखें खोली तो सामने अरमान शाह का वजी चेहरा देखकर एक पल को साकित रह गई। वो झटके से उठ बैठी। अरमान ने उसके दिलकश सरापे से बमुश्किल नजरें हटाई। अब मुझे मारेंगे ना? जुकाम ज़दा आवाज में सरगोशी हुई। उसे याद आया अपनी सहेली जरीन, जिसका निकाह भी वन्नी में हुआ था। जरीन ने रो रो कर बताया था कि किस तरह उसके शौहर ने पहली रात उसे खून बहा करार देकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। अरमान ने चौंक कर उसे देखा। अस्तगफिरुल्लाह, अरमान ने कदरे बुलंद आवाज में कहा। वो लड़की उसे ऐसा समझ रही थी, वो भला क्यों अपनी नई नवेली बीवी को मारने लगा। वो दंग रह गया। आपको ऐसा क्यों लगता है? अरमान ने सिपाट अंदाज में पूछा। मेरी सहेली जरीन के शौहर ने उसे बुरी तरह मारा पीटा था। आप भी मुझे मारेंगे ना? प्लीज मुझे मत मारें। वो खौफज़दा लहजे में बोलती चली गई। खुदा की कसम, आप बोलती भी हैं? मुझे लगा था शायद जुबान घर ही छोड़ आई हैं। अरमान के लहजे में हैरत उभरी। क्या मैं आपको किसी भी जाविये से जिल्लात नजर आता हूँ? अरमान शाह औरतों पर हाथ उठाना अपनी मर्दानगी की तौहीन समझता है। वो बराए रात उसकी सियाह झील आंखों में झांकते हुए बोला, लेकिन हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लें, अगर आपने ये रोना धोना और आंसुओं की बरसात बंद न की तो फिर मैं आपको जरूर मारूंगा। वो लब दबाकर लहजा में संजीदगी समोए गोया हुआ। दिलावेज ने हैरत से उसे देखा। उसने जल्दी से चादर के पल्लू से अपनी खूबसूरत आंखों को रगड़ डाला। अरमान तासुब से महज सर हिलाकर रह गया। कितनी मासूम है ये, उसने दिल में सोचा। क्या नाम है आपका? अरमान ने पूछा। दिलावेज, वो हल्की सी झिझक के साथ बोली। अरमान के उनाबी लबों पर एक मध्यम दिलनशीं मुस्कुराहट उभरी। मोहतरमा, आप जितनी खुद दिलावेज हैं, आपका नाम भी उतना ही खूबसूरत है। दिलावेज, उसने सोचा था। दिल को मोह लेने वाली, अपने नाम पे पूरी उतरती हैं आप। दिलावेज ने बेअख्तियार अपनी पलकें उठाकर उसे देखा। उसकी नजरों में मौजूद शहर ऐसा था कि दिलावेज को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। जी जी, वो बौखलाकर बस इतना ही कह सकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस शहाना तारीफ का जवाब कैसे दे। कुछ नहीं दिलावेज, वो नहायत प्यार से बोला, जैसे उसे इसके नाम की बाजगश्त अपने कानों में भली लग रही हो। दिलावेज बुरी तरह खज्जल होकर सर झुका गई। वो बैठ के क्राउन से टेक लगाए किसी गहरी सोच में डूबी थी। ये निकाह ठीक नहीं है, मैं उनकी बीवी कैसे हो सकती हूँ जब निकाह ही गलत हुआ है। या अल्लाह, कैसी आजमाइश है। क्या मैं उन्हें सच बता दूं? नहीं नहीं, तायाजान मुझे मार देंगे। इसी असना में अरमान शाह हाथ में खाने की ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुआ। वो उसके करीब बैठा तो दिलावेज सहम कर कदरे फासले पर से खिसक गई। दर्द हो रहा है? अरमान शाह को दिलावेज का नामहसूस अंदाज में दूरी बनाना खासा चुभा था। खाना खाएं, वो सर्द मोहरी से गोया हुआ। मुझे भूख नहीं है। दिलावेज ने नपी में सर हिलाया। मुंह खोलें जल्दी, अरमान ने हुक्म सादर किया। वो चम्मच उसकी गुलाबी पंखड़ियों के करीब लाया तो वो आंखें पटपटा कर उसे देखने लगी। उसने डरते डरते लब खोले। अरमान ने नरमी से निवाला दे दिया। उंगलियों के लम्ब से वो साकित रह गई। निवाला चबाना भी भूल गई। अब क्या चबाने के लिए भी अलग से हुक्मनामा जारी करना पड़ेगा? उसने दांत पीसते हुए उसे डांटा। मैं चबा रही हूँ, वो बमुश्किल बोल पाई। इस ग़ुर्बत में दिलावेज को अरमान के परफ्यूम की मसहूर कुन खुशबू अपने हवास पर तारी होती महसूस हुई। बाकी आप खुद खा लेंगी या मुझे ही ये ड्यूटी सर अंजाम देनी पड़ेगी? अरमान ने शरारत और संजीदगी के दरमियान मुअल्लक लहजे में पूछा। मैं खा लूंगी, वो घबराई। अरमान उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बाहर फैले घुप अंधेरे को देखने लगा।
यहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। रोना धोना कमजोर औरतों का शेवा है। आप मेरी बीवी हैं दिलावेज, बी ब्रेव यार। मेरी बीवी कहना दिलावेज को एक लम्हे के लिए किसी दूसरी ही दुनिया में ले गया। ये आपका कमरा है, अब से आप इस रूम को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। अरमान ने सिया सहमी हुई आंखों की तरफ देख कर कहा, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूँ। वो मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। अरमान शाह भी कमरे की दहलीज पार करने ही वाला था कि एक दिलदोज और सहमा देने वाली चीख ने उसके कदमों में जैसे जंजीरें डाल दी। वो भी पलटने ही वाला था कि एक नाजुक सा वजूद पूरी कुव्वत से उसके फौलादी सीने का हिस्सा बन गया। इस अचानक रफ्तार पर वो बौखला कर रह गया। कांपना बंद कीजिए, भारी गंभीर लहजे में गोया होता उसकी कमर के गिर्द बाजू हिमायल कर गया। दिलावेज ने सहम कर उसे देखा। क्या हुआ है? आखिर कौन सा आदमखोर देख लिया आपने जो यूं हवास बाख्ता हो रही हैं? बताएं मुझे। अरमान के लबों पर एक दिलकश मगर मध्यम सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जबकि उसकी नजरें दिलावेज के लरसती गुलाबी लबों पर जमी थी। दिलावेज ने भीगी पलकें उठाकर ऊपर देखा। वो मुकम्मल तौर पर उसकी दस्तरस में थी। उसकी मनकूहा थी, उसका कुल असासा थी। अरमान ने पलक झपकते ही झुककर उसकी सभी और रोशन पेशानी को अपने लबों से महकाया। दिलावेज जैसे साकित हो गई, उसकी जान हलक में अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान के इस गैर मुतवक्के प्यार पर रद्द अमल क्या दे। वो दिलावेज ने अटकते हुए अपने कपकपाते हाथ से दीवार के कोने की तरफ इशारा किया। वो छिपकली। अरमान शाह के लबों पर मुस्कुराहट ने रक्स किया। एक छोटी सी छिपकली से डरकर आप मेरे सीने में छुप गई। उसने दिलावेज के चेहरे के मजीद करीब होकर सरगोशी की। दिलावेज ने शर्म के मारे अपनी नजरें झुका ली। उसकी मासूमियत पर कुर्बान होते उसे अपनी बाहों के हिसार में लिए वहीं खड़ा रहा। अब वो जा चुकी है, रिलैक्स हो जाएं। अरमान ने अपनी आवाज को जितना मुमकिन हो सके हमवार रखते हुए कहा, मगर उसकी नजरें दिलावेज के चेहरे के नकूश में कहीं उलझ कर रह गई थी। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे वापस भेज दे, मैं अपनी ताई अम्मा के पास जाना चाहती हूँ। उसने घुटी घुटी आवाज में फरियाद की। उसकी आंखों में दोबारा नमी तैरने लगी। वो लब खींच गया। पता नहीं क्यों उसका रोना अरमान शाह को शराब में मुब्तला कर गया। आपको अब हमेशा यहीं रहना होगा, इसलिए वापसी का ख्याल अब अपने जहन से खुरच दीजिए। आप आराम कीजिए, आपके लिए आज का दिन बहुत तवील रहा है। वो चंद लम्हे साकिन खड़ा उसे देखता रहा, फिर गैर मुतवक्की नरमी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर निहायत शफकत से दिलावे से गाल थपथपाकर पलट गया। ये लम्स इतना गैर मुतवक्की था कि दिलावेज की धड़कनें एक लम्हे को थम सी गईं। वो कमरे से बाहर निकल गया। दिलावेज वहीं बिस्तर की पायंती पर ढेर हो गई। उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। वो हैरत ज़दा थी कि एक कबायली सरदार जिसका जवान भाई कत्ल हुआ हो, वो एक औरत के साथ इतना मुहज़्ज़ब सलूक कैसे कर सकता है? है अल्लाह, कितने अच्छे हैं, मुझे मारा भी नहीं, कोई सजा भी नहीं दी। उसने गरजते हुए अपने गाल पर हाथ रखा जहाँ इस खुशबू जैसे शख्स का लम्स अभी बाकी था। वो उठी और आईने के सामने जा खड़ी हुई। इनकी शख्सियत में कैसा सहर है, इनसे तो किसी को भी इश्क हो जाए। वो दमकती पेशानी छू कर लबों पर शर्मगी मुस्कान सजाए बोली, अल्लाह अल्लाह, ये मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। अगले ही पल उसे अपनी इस सोच पर शदीद नदामत का एहसास हुआ। उसने तड़प कर अपने कानों को हाथ लगाया और सर झटक दिया। वो वज़ू करके जाए नमाज बिछाकर सजदा रेज हो गई। बेशक वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। सूरज की किरणें हवेली के बुलंदोबाला दरो दीवार पर पड़कर सुनहरी अक्स बिखेर रही थी। अरमान शाह नुकसुक से तैयार सफेद कलफ लगे सूट और सियाह वास्केट में मलबूस सहरंगेज पर्सनालिटी के साथ बरामदे में नमूदार हुआ। शाज़मा, बीबी के कमरे में नाश्ता वक्त पर पहुंच जाना चाहिए। और सुनो, यार से दिलावेज को भी दवा खिला देना, बीबी का ध्यान रखना। वो मखसूस अंदाज में कहता उजलत ने वहां से निकला था। शाज़मा ने सर झुकाकर इस बात में जवाब दिया। फुरकान शाह साहब के शदीद इसरार पर आजकल सियासत में दिलचस्पी लेने लगा था। आज भी वो उसी सिलसिले में बाहर जा रहा था। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर खड़ी सबरीना शाह मुठ्ठियां भींचे जलकर राख हो रही थी। तुमने उस 2 टके की लड़की की वजह से मुझे तमाम मुलाजमी के सामने जलील किया था ना अरमान शाह। अब देखो मैं उस बांदी के साथ आखिर करती क्या हूँ। उसे इसकी औकात याद न दिलाती तो मेरा नाम सबरीना शाह नहीं। वो कहर आलूद लहजे में फुनकारती तेजी से कदम उठाती अनेक्सी की जाने पड़ी। दिलावेज बेड पर महवे ख्वाब थी। उसका मासूम चेहरा तकिए पर बिखरी जुल्फों के दरमियान किसी चांद के टुकड़े जैसा लग रहा था। सबरीना ने मेज पर रखा पानी का भरा हुआ जग उठाया और सारा यक बस्ता पानी सोई हुई दिलावेज के चेहरे पर उंडेल दिया। दिलावेज एकदम हड़बड़ा कर उठी। सबरीना का सपाक चेहरा देखकर उसके आसान खता हो गए। वेक अप मिसेस अरमान शाह। सबरीना की आवाज में जहर ही जहर था जो दिलावेज के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा था। सबरीना ने उसके जबड़े को इतनी सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया कि उसकी तराशीदा उंगलियां दिलावेज के नाजुक गाल में खुब सी गईं। उसके लबों से कराह निकली, अब अपनी औकात में वापस आ जाओ लड़की। बहुत शौक है ना तुम्हें अरमान शाह की बीवी बनने का? सारा शौक उतार दूंगी आज। वो सफाकियत से गुर्राई। दिलावेज दर्द से बिलबिला उठी थी। छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। दिलावेज ने सिसकते हुए उसे गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर बेसूद। मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी।
وہ درستی سے اس کی کلائی پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے انیکسی سے حویلی کے عقبی حصے کے جانے پڑے۔ دلاویز کا پاؤں راہداری میں موجود ٹیبل سے زوردار طریقے سے ٹکرا گیا۔ کربناک چیخ دلاویز کے حلق سے نکلی۔ میرا پاؤں، سبرینا بی بی میرا پاؤں زخمی ہو گیا، پلیز رک جائیں۔ وہ تڑپ کر بولی، ناٹک بند کرو اپنا، بہت اچھے سے جانتی ہوں میں تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو۔ سبرینا نے حقارت سے ہنکارا بھرا۔ دلاویز کی آنکھیں مسلسل گریہ زاری سے سرخ ہو گئی تھیں۔ سبرینا نے ایک جھٹکے سے دلاویز کو کوٹری کے فرش پر دھکیلا، وہ اوندھی منہ فرش پر جا گری۔ یہی اصل جگہ ہے تمہاری، خون بہا، اب یہاں عمر بھر سڑتی رہو گی، وہ دھاڑ کر بولی۔ وہ یہ کہتے ہوئے دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر گئی۔ نہیں سبرینا بی بی، دروازہ کھولیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ دلاویز نے دونوں ہاتھوں سے بھاری لکڑی کے بوسیدہ دروازے کو پیٹ ڈالا۔ اس نے اندھیرے میں اپنے زخمی پاؤں کو چھوا، گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ نے کہا تھا آپ دلاویز کی حفاظت کریں گے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، سردار پلیز ہیلپ می۔ وہ روتی ہوئی گویا ہوئی۔ اچانک ہی دلاویز کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ ایک چوہا تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ چوہا، دائی اماں، سردار مجھے بچائیں۔ وہ لڑکھڑا کر بھاگتی ہوئی کرسی پر چڑھ گئی۔ نہیں، دور رہو مجھ سے۔ اس کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی۔ چوہوں کا خوف اسے بچپن سے ہی ہذیانی کیفیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اچانک ہی اس کا توازن بگڑا، وہ لڑکھڑا کر فرش پر سر کے بل جا گری۔ ارمان بھووں کے اوپر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ارمان شاہ کی گاڑی حویلی کے اندر آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترا تو خادم نے ادب سے سلام جھاڑا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی عورت کے لیے کچھ خریدا تھا۔ اس نے دلاویز کے لیے چند جوڑے خریدے تھے اور کچھ ضرورت کا سامان۔ یہ لڑکی سردار ارمان شاہ سے کیا کیا کروائے گی۔ حویلی کے بجائے اس کے قدم اینیکسی کی جانب پڑ گئے۔ اینیکسی کا دروازہ کھلا تھا۔ دلاویز، اس نے پکارا مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ وہ حیران ہوتا تقریباً پوری اینیکسی چھان چکا تھا مگر دلاویز کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور سامنے کھڑے گارڈ کو گریبان سے جکڑ لیا۔ بی بی کہاں ہیں؟ کس کی اجازت سے وہ باہر گئیں؟ وہ چلایا۔ سائیں، ہمیں نہیں معلوم، وہ باہر نہیں نکلی۔ گارڈ ہکلانے لگا۔ تمام ملازمین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ارمان شاہ کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ سیدھا سیکیورٹی روم کی طرف بھاگا۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں دلاویز حویلی کے مرکزی گیٹ سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اگر وہ باہر نہیں گئی تو وہ حویلی کے اندر ہی کہیں ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا، 1 منٹ میں سارے ملازمین کو ہال میں بلاؤ۔ 1 منٹ کا مطلب 1 منٹ۔ وہ گارڈ کو دیکھ کر سپاٹ انداز میں گویا ہوا۔ چند ہی لمحوں میں حویلی کے تمام ملازمین، گارڈز اور باورچی ہال میں صف بستہ کھڑے تھے۔ سب کے چہرے خوف سے زرد تھے۔ ارمان شاہ صوفے پر براجمان تھا، کڑی نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ وہ جیب سے گن نکال کر ٹیبل پر رکھ کر سیدھا ہوا۔ اس کی نظر کانپتی بوکھلائی سی نوری پر پڑی۔ ادھر آؤ، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ میں نے کہا ادھر آؤ۔ وہ انگلی کے اشارے سے اسے بلاتا ایک دم سے دہشت سے دھاڑا۔ نوری خوف زدہ تھی، کانپتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس نے بندوق کی نالی نوری کی کن پٹی پر رکھ دی۔ وہ خوف سے پیلی پڑی۔ سچ بولو، کہاں ہے وہ؟ اگر 1 سیکنڈ میں زبان نہ کھولی تو تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ وہ سرد مہری سے کہتا نوری کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ سائیں رحم کرے، میں بتاتی ہوں۔ نوری پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سبرینا بی بی نے انہوں نے زبردستی دلاویز بی بی کو عقبی کوٹری میں بند کر دیا۔ وہ بہت زخمی تھی سائیں۔ یہ سننا تھا کہ ارمان کے ہاتھوں سے پسٹل گرتے گرتے بچا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سبرینا شاہ، اگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی تو میں یہ حویلی جلا دوں گا۔ وہ حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑا۔ تمام ملازمین سہم گئے۔ وہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح حویلی کے عقبی حصے کی طرف دوڑا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، دلاویز، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ارمان نے غصے میں ایک زوردار ٹھوکر دروازے کو ماری۔ اندر کا منظر دیکھ کر ارمان شاہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زمین پر دلاویز بے سود پڑی تھی۔ دلاویز، ارمان شاہ نے تڑپ کر اسے پکارا۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے دلاویز کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ اس کا معصوم چہرہ خون میں لت پت تھا۔ ارمان نے اپنی قمیص کی آستین سے دلاویز کا چہرہ صاف کیا۔ آنکھیں کھولیں دلاویز، دیکھو میں آ گیا ہوں، اوپن یور آئیز، ڈیم اٹ، ہوش میں آؤ۔ اس نے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ ارمان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ چند دنوں میں وہ لڑکی ارمان شاہ کے دل کا روگ بن گئی تھی۔ وہ ضبط نہ کر سکا اور نہایت عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ارمان کی نگاہیں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی، اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ آج تک کبھی اتنے قریب اور فرصت سے اس کے ان معصوم نقوش کو نہیں دیکھا تھا، جن کی دلکشی اس لمحے ارمان کو نگاہیں نہیں ہٹانے دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دلاویز کے ماتھے پر موجود زخم کو چھوا۔ دل کے اندر کسی کونے میں ملال سا آن ٹھہرا تھا۔ ماتھے سے ہوتی اس کی انگلیاں آنکھوں اور پھر گالوں کو چھوتی اس کے لبوں پر آن ٹھہری تھی۔ سرخ گلاب جیسی پنکھڑیوں کو چھونے کے لیے وہ ایک دم سے بے تاب ہوا اور بے خودی میں وہ اس کے لبوں پہ جھکتا۔ دلاویز کی لمبی گھنی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔
सरदार साईं आप? वो नकाहत से बड़बड़ाई और दोबारा बेहोशी के आगोश में चली गई। तो जज्बात पर पहरे बिठाता उसे बाहों में उठाकर तेजी से वहां से निकल गया। डॉक्टर मरहम पट्टी करके तसल्ली देते वहां से गया तो अरमान तनफुन करता सबीना के कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही सोफे पर बैठी हुई नजाकत से नेल पेंट को नाखूनों पर सजा रही थी। खुदा की शान, अरमान शाह हमारे कमरे में कदम रंजा फरमा रहे हैं। वो तिरछी मुस्कुराहट सजाए बोली। अरमान शाह का खून रगों में उबलने लगा था। दिल चाहा सबीना शाह की गर्दन मरोड़ दे। अरमान शाह चंद कदम चलकर उसके ऐन मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उसके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे और मुठ्ठियां इस हद तक भींचनी के पूरे सफेद पड़ गई थी। क्यों किया तुमने उसके साथ? जवाब दो सबीना शाह। बिखरे हुए शेर की तरह धाड़ा। अब मैंने क्या कर दिया अरमान शाह? वो मासूमियत से आंखें पटपटा कर अनजान बनी। अरमान ने तैश में उसकी गर्दन दबोच ली। सबीना उसे गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। शट अप। उसके सर पे चोट लगी है, उसका पांव बुरी तरह से जख्मी है, वो कोठरी में बेहोश पड़ी थी और तुम कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम अरमान शाह को इतना बेवकूफ समझती हो? वो दबे दबे लहजे में चीखा। वो उसे सोफे की जानिब धकेल कर खुद पीछे हट गया। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना सबीना, मैंने कहा था ना कि मेरी बीवी से दूर रहना, मगर तुम बाज नहीं आई। वो फाड़ खाने को दौड़ा। वो सहम कर सोफे में दबकी। अरमान तुम एक दुश्मन की बेटी के लिए मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? मामू जान को पता चला तो? वो रुहानसी हुई। आज तुम्हें तुम्हारे मामू जान भी मुझसे नहीं बचा पाएंगे, अरमान ने गरज कर कहा और झपट कर सबीना की कलाई अपनी आईने गिरफ्त में ली। सबीना की चीख निकल गई, मगर अरमान के दिल में अब उसके लिए रत्ती भर भी लिहाज बाकी न था। वो उसे घसीटता हुआ उसी अकबे हिस्से की तरफ ले गया जहां वो कोठरी वाक़ थी। मेरा हाथ छोड़े अरमान, वो चिल्लाई। उसने दरवाजा खोलकर सबीना को एक झटके से अंदर धकेल दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। अरमान ये तुम क्या कर रहे हो? निकालो मुझे यहाँ से, मेरा यहाँ दम घुटता महसूस हो रहा है। सबीना ने दीवाना वार दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद दरवाजा खोल देना, इन मोहतरमा को भी तो पता चले कि तकलीफ किस चिड़िया का नाम है, दिमाग ठिकाने लग जाएगा इसका। वो मुलाजमा को देखते सिपाट अंदाज में गोया होता वहां से निकलता चला गया। वो बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। वहां खामोशी का राज था। सामने बिस्तर पर दुश्मन जान नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। अरमान शाह के दिल को जैसे जोरदार धचका लगा। उससे खुद पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो कैसा शौहर था जो अपनी बीवी की हिफाजत भी न कर सका। तैश में उसने मुठ्ठियां भींच ली। वह आहिस्ता उसके करीब बिस्तर पर बैठा, उसका सर्द पड़ा हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी दिल, मैं बिल्कुल भी अच्छा मुहाफिज साबित ना हो सका। मुझे तुम्हें तन्हा छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते उसने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। वो उसकी उंगलियों के पोरों को निहायत नरमी से सहलाने लगा। तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हें देखकर मोहब्बत खुद ब खुद हो जाए। वो उसके कानों में नरम सरगोशियां उंडेल रहा था। दिलावेज अगर होश में होती और यह एतराफ सुनती तो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। अरमान शाह का दिल अब उसका नहीं रहा। दिलावेज ये मुकम्मल तौर पर तुम्हारा हो चुका है। उसे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। वो उसकी नरम और शगुफ्ता लटों को अपनी उंगली के गिर्द लपेटते हुए दिल फरेब अंदाज में इकरार करते हुए बोला। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा। साईं अरमान, बड़े साईं नीचे लॉन्ज में आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं। दरवाजे के पार से शाज़मा की घबराई हुई आवाज आई। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अरमान ने एक नजर दिलावेज के हसीन चेहरे पर डाली। उसकी पेशानी चूमी और कंबल उस पर दुरुस्त करता कमरे से बाहर निकल गया। वो चंद लम्हों बाद लाउंज में पहुंचा। फुरकान साहब गुस्से से टहल रहे थे जबकि सबीना सोफे पर बैठी तस से भा रही थी। उसे देखते ही वो मजीद जोर से रोने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबीना के साथ ये सलूक करने की? कि तुम्हारी मंगेतर है। फुरकान साहब चिल्लाए। मीरजान ने खासी फिक्रमंदी के साथ दोनों बाप बेटे को देखा। अरमान ने तंजिया अंदाज में अबरू उचकाए। गलत फहमी दूर कर लें बाबा, ये मेरी मंगेतर नहीं, वो मेरी बीवी है। अरमान ने नहायत सुकून से जवाब दिया। सबीना शाह अंगारों पर लौटने लगी जबकि फुरकान साहब की पेशानी पर लातादार शक्लें पड़ी। ये तुम्हारी मंगेतर है अरमान शाह ने जबान दी है इसे। फुरकान साहब तब कर उठे। वो मेरी बीवी है बाबा। अरमान ने निहायत इत्मीनान से एक एक लफ्ज चबा कर कहा। वो जुबैर खान का खून है अरमान। फुरकान साहब ने झंझलाहट का मुजाहरा किया। वो अब अरमान शाह की मलकियत है बाबा। अरमान ने दो बदू जवाब दिया। फुरकान साहब हक्का बक्का रह गए जबकि सबीना की सिसकियां एकदम रुक गईं। सबीना से निकाह करो अभी इसी वक्त, फुरकान साहब ने कहा। सबीना की आंखें खुशी से चमक उठी। सॉरी बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। वो नरमी से इनकार कर गया। सबीना का मेकअप ज़दा चेहरा तौहीन आहनत से लाल भभूका हुआ। देख रही हैं बेगम अपने लाडले के करतूत, कल का लड़का अब हमें दूबदू जवाब दे रहा है। वो खामोश बैठी बीजान से मुखातिब हुए। बीजान ने बेटे को खशमगी नजरों से देखा था मगर अरमान शाह पर रत्ती बराबर असर न हुआ। मामू जान, वो बन्नी में आई हुई लड़की इस वक्त आपके लाडले सबूत के कमरे में पनाह लिए बैठी है। सबीना ने नफरत से हुंकारा भरा। फुरकान साहब का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हुआ।
ارمان نے سبینہ شاہ کو گھوری سے نوازا. تم سدھرو گے نہیں؟ انیکسی میں پھینک کر آؤ اس لڑکی کو ارمان. وہ گرجے. سبینہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری. میری بیوی میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں رہے گی آج سے بابا. وہ بھی دو ٹوک انداز میں گویا ہوا. ارمان کیوں باپ کو پریشان کر رہے ہو؟ بی جان نے بلاخر مداخلت کی. بی جان میرا باپ کیوں میری بیوی سے خار کھائے بیٹھے ہیں؟ یقین کیجیے وہ بہت اچھے دل کی مالک لڑکی ہے. پلیز اسے ٹارچر کرنا بند کر دیں. وہ گاڈ سیک. ارمان نے دو ٹوک انداز میں اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا. وہ بے زر سی معصوم لڑکی آپ کو کیا کہتی ہے بابا؟ وہ اتنی کم گو ہے کہ اپنے حق کے لیے بولتی تک نہیں. مگر بابا وہ آپ کے رویے سے آپ کی نفرت سے ہرٹ ہوتی ہے. پلیز میری خاطر اسے عزت دے دیجیے, اسے قبول کر لیجیے. سالک اتنی عمر لکھوا کر آیا تھا بابا. موت اور زندگی کے فیصلے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں. ہم اللہ کی رضا کے برخلاف نہیں جا سکتے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اس معصوم کا کیا قصور کہ اسے ان گناہوں کی سزا دی جائے جو اس نے کیے ہی نہیں. سالک میرا بھائی تھا, اس کا دکھ مجھے بھی ہے, مگر اس دکھ کی آنکھ میں ایک بے گناہ کی زندگی جلانا کہاں کا انصاف ہے. وہ دل گرفتگی سے بولا. پھر بی جان کی طرف دیکھ کر مسکرایا, مگر اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی. فرقان صاحب کے دل کی گرہیں کھلنے لگی تھی, مگر انا اب بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. پتہ نہیں کیا جادو ٹونا کر دیا اس کل کی آئی لڑکی نے تم پر. ساری سرداری ساری انا اس لڑکی کے قدموں میں ڈھیر کر دی تم نے. فرقان صاحب خشمگی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے تاثر سے بولے. عشق کا جادو ہے بابا جان, اس نے شریر لہجے میں جواب دیا. سبینہ نے دانت پیستے ہوئے ارمان شاہ کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا تھا. شٹ اپ, بڑے آئے 2 ٹکے کے عاشق کہیں کے. فرقان صاحب نے جھنجھلا کر اسے گھورا. آپ اتنی جلدی اپنے عشق معاش کے بھول گئے؟ کیسے میری بی جان کو پٹانے کے لیے آپ نے پاپڑ بھیجے تھے؟ کچھ یاد ہے یا میں یاد دلاؤں؟ ارمان شاہ نے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سے جائے فرقان صاحب کو چھیڑا. بی جان اپنی جگہ بوکھلا کر رہ گئی. ارمان کو گھورا, مگر ارمان کہاں رکنے والا تھا. جب آپ حقے سے پٹ کر بھی جان کو حاصل کر سکتے ہیں تو میں تو پھر آپ کا بیٹا ہی ہوں نا. میں اپنی محبت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ زومانی انداز سے مسکرایا. فرقان صاحب نے آنکھیں سکیڑ کر اپنی بے شرم اولاد کو دیکھا. سبینہ موضوع بدلتا دیکھ کر حیرت کے مارے جیسے پاگل ہونے لگی. اسے لگا تھا مامو جان ارمان شاہ سے اس کا نکاح کروا کر ہی دم لیں گے, مگر یہ کیا ہوا, پورا پاسا ہی پلٹ گیا. نا خلف نا لائق مجنوں کی اولاد, دفع ہو جاؤ یہاں سے تم. وہ دھاڑے. ارمان نے پلک شتاب کہکا لگایا. اپنے باپ کو تپاتا دیکھ کر اسے بڑا مزہ آتا تھا. کام ڈاؤن, جا رہا ہوں, اور تم میری بیوی کے گرد 100 میل کے فاصلے پر بھی نظر آئیں تم پھر اپنی سزا سوچ لینا, میں ہرگز معاف نہیں کروں گا. وہ جاتے جاتے ایک چٹی سی سبینہ پر نظر ڈال کر کہتا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلا گیا. سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تو دل آویز کا مسا کر رہ گئی تھی. خمدہ پلکیں واہ ہوئیں. سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی. وہ سفید شرٹ میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے صوفے پر براجمان بڑی فرصت سے اسے نہار رہا تھا. دل آویز نے ایک لمحے کو چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر نظر چلا لی. گڈ مارننگ مائی گرل. مقابل بیٹھے شخص کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا. دل آویز نے چونک کر سر اٹھایا. اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی ابھر آئی. تم کھل کر شرما سکتی ہو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. وہ لت دبا کر شریر لہجے میں بولا تو وہ جھینک گئی. اس نے فوراً نظر چرا لی اور بے اختیار اپنے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں لپیٹنے لگی. اس کی گالوں کی سرخی اب چھپائے نہیں چھپ رہی تھی. تمہارا پاؤں اب کیسا ہے, پین تو نہیں ہو رہا؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا اور نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو پیچھے کیا. میں ٹھیک ہوں, دلاویز نے بمشکل نظر جھکا کر کہا. ناشتے کی ٹیبل پر سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, اٹھو ریڈی ہو جاؤ, میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. وہ نرمی سے بولا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. دلاویز نے ایک لمحے کو اس کا ہاتھ دیکھا, پھر ہلکی سی جھجک کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. جب دلاویز تیار ہو کر باہر آئی, وہ پلین سے سوٹ میں بھی ارمان شاہ کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی. وہ سادگی میں بھی کمال لگتی تھی. پتہ ہے دل دنیا کی تمام لڑکیوں کو تو تیار ہو کر اپنے شوہر پر بجلیاں گرانے کا شوق ہوتا ہے, مگر ایک آپ ہیں کہ مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہیں. کیوں, کیا میں واقعی اتنا خطرناک لگتا ہوں؟ ارمان نے اس کی ٹھوری کو اپنی انگلی سے چھو کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور ایک دل فریب مگر شریر مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا. دل آویز گھبرائی. اب اس بات کا وہ کیا جواب دیتی. وہ بے اختیار اس کی ہلکی نم زلفوں کو چھو گیا. وہ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹی. اس کا گریز ارمان شاہ کی سمجھ سے باہر تھا. کیا میرا چھونا برا لگتا ہے تمہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا. دل آویز کا سانس سینے میں اٹک گیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اس نے فوراً نظر چکا لیا, بہت دھیمی آواز میں بولی. اوکے, اب رونا شروع مت کر دینا, میں افورڈ نہیں کر سکتا آپ کا آنسو بہانا. وہ اس کی روحان سی شکل دیکھ کر بولا. وہ دھیمی سی مسکرا دی. وہ اسے اپنے حصار میں لیے ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو فرقان صاحب کے ماتھے پر غصے سے بل پڑ گئے. سبینہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا. بی جان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کا استقبال کیا. زینب کو دل آویز اپنی بھابھی کے روپ میں بے حد اچھی لگی تھی, سادہ معصوم اور دل کو بھا جانے والی.
आओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, भी जान शफकत से बोली। बैठे सरदारनी साहिबा, वो शौकी से कहता दिलावेज के लिए कुर्सी खींचकर उसे वहां बैठने का इशारा कर दिया। दिलावेज का नखियों से सबको देखती बेशर्म सरदार को अपनी काजल से भरी निगाहों से घूरती फौरन से बैठ गई। अरमान शाह उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा। फुरकान साहब उठ खड़े हुए। आप किधर जा रहे हैं? बैठे नाश्ता कीजिए। पीरजान ने जरा रोबदार आवाज में हुक्मनामा जारी किया। फुरकान साहब लब भींचकर वापस बराजमान हुए। आराम से, पैरों पर जोर मत देना। उसने सबके सामने कदर फिक्रमंदी से कहा कि दिलावेज शर्म से पानी पानी हो गई। ये पियो दिल, रात से कुछ नहीं खाया तुमने, इतना चिड़िया जितना खाती हो तुम, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती। जूस का गिलास दिलावेज के जाने बढ़ाकर वो बोला। अरमान का लहजा इतना शीरी था कि सबीना के तन बदन में आग लग गई। दिलावेज का दिल चाहा जमीन फटे और उसमें समा जाए। है अल्लाह, ये शख्स कितना मुंह फटा बेबाक था। सबीना गुस्से से वहां से वॉकआउट कर गई। जोरू का गुलाम, फुरकान साहब ने दांत पीसते हुए गुस्से और बेजारी के मिले जुले तासुरात के साथ कहा। अरमान शाह का जानदार कहका वहां गूंजा। दिलावेज ने चौंक कर उस बहार जैसे शख्स को देखा। बाबा जान, इस टाइटल को तो मैं फख्र से कबूल करता हूँ, आखिर आपका बेटा हूँ, रिवायत तो निभाऊंगा ना। अरमान ने शरारत से आंख मारी। 100 बेशरम मरे होंगे तो तुम जैसा एक पीस पैदा हुआ होगा, जरा बराबर लिहाज नहीं रहा कि बाप के सामने बैठे हो। फुरकान साहब ने तैश मारकर उसे घूरा। बाबा, अभी तो मैं अकेला हूँ, जरा सोचें अगर मेरे जैसा एक और पीस इस हवेली में पैदा हो गया तो आपका क्या बनेगा। वो लबों पर शरारती मुस्कुराहट सजाए बाप को नाक तक जिच कर चुका था, जबकि दिलावेज हवनक बनी दोनों को देख रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो नालायक, तुम एक ही काफी हो हमारी मत मारने के लिए। अरमान ने कहका मारते हुए दिलावेज की तरफ देखा जो फौरन नजरें चुरा गई। जैसे तुम मुझे आज ख्वार कर रहे हो ना, वैसे तुम्हारी औलाद तुम्हें तिगनी का नाच नचवाए, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि बाप होना क्या होता है। मेरी तो दुआ है कि वो तुमसे भी 2 हाथ आगे निकले और तुम्हारी नाक में वैसा ही दम करे जैसा तुमने मेरा किया हुआ है। फुरकान साहब की बात पर दिलावेज का पूरा वजूद शर्म से सुलग उठा था। उसका चेहरा किसी दहकते हुए गुलाब की तरह सुर्ख हो गया और वो जो निवाला मुंह में डाल चुकी थी उसे निगलना ही भूल गई। उसकी सांसें जैसे सीने में अटक कर रह गई थी। अरमान ने दिलावेज की इस कैफियत का भरपूर मजा लिया, जहां शर्म हया के हजारों रंग एक साथ खिल रहे थे। बाबा, क्या इस बात पर अब मैं शर्मा जाऊं? अरमान ने निहायत शरीर और दिलफरेब अंदाज में अपने बाप को देखा। शर्म तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी अरमान शाह। फुरकान साहब ने झुंझलाकर अपना सर पीट लिया। वो जानते थे अपने बेटे से जीतना अब उनके बस का रोग नहीं रहा। बस करें आप दोनों अपनी ये चोंच लड़ाना बंद करें और खामोशी से नाश्ता करें। पी जान ने दोनों को बारी बारी घूरते हुए मसनूई सख्ती से कहा। फुरकान साहब सर झटक कर नाश्ते में मशगूल हो गए, जबकि अरमान शाह की निगाहें दिलावेज को पजल कर गई थी। उस दिन के बाद सबरीना ने वक्ती तौर पर खामोशी अख्तियार कर ली थी। दिलावेज चाय की ट्रे उठाए लॉन में दाखिल हुए, जहां बीजान, जैनब और सबरीना बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम बीजान, आपकी चाय, वो धीरे से बोली। अरमान शाह की बीजान निहायत नरम दिल और शफीक खातून थी। चंद ही दिनों में दिलावेज उन्हें बेहद भाग गई थी। अम्मा जान, प्लीज जाने दें, भाभी भी बाहर निकलेंगी तो इनका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। जैनब बाहर जाने पर बस थी, जबकि सबरीना ने नफरत भरी नजरों से दिलावेज को देखा, जो नासमझी से कभी जैनब और कभी बीजान को देख रही थी। चारों नाचार बीजान को हथियार डालने पड़े। वो तीनों ड्राइवर के साथ जमीनों की तरफ निकल आई थी। दिलावेज, क्या तुम डेरे से पानी ला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है, सबरीना ने निहायत मसनूई मिठास से कहा। दिलावेज ने घबराहट से जैनब की तरफ देखा। लेकिन सबरीना, दिलावेज कैसे? जैनब ने हैरत से उसे देखते हुए कहना चाहा, मगर वो उसकी बात काट गई। क्यों, क्या ये कोई शहजादी है जो 2 कदम चलकर पानी नहीं ला सकती? जाओ पानी लेकर आओ, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, वरना मैं खुद ही जाकर ले आती, सबरीना ने तनक्कुर भरे लहजे में कहा। दिलावेज बहस से बचने के लिए खामोशी से डेरे की तरफ चल पड़ी। बस कुछ देर, तुम्हारे अरमान आएंगे, शिकारी कुत्ते तुम्हें नोच खाएंगे। वो दिली दिल में कमीनगी से मुस्कुराई। जैसे ही वो डेरे के करीब पहुंची, वो ख्वार शिकारी कुत्ते दीवाना वार उसकी तरफ लपके। बचाओ! दिलावेज के हलक से एक दिल खराश चीख निकली। वो घबराकर पीछे मुड़ी और गिर पड़ी। सबरीना दूर खड़ी ये मंजर देखकर अपनी फतह का जश्न मना रही थी, जबकि जैनब दहशत से साकित थी। कुत्ते अब उस पर झपटने वाले थे कि अचानक फिजा मुसलसल फायरिंग की गूंज से लरज उठी। कुत्ते बदहवास होकर कराते हुए पीछे हटे और खेतों की तरफ भाग निकले। धुएं के बादलों के पीछे से अरमान शाह नमूदार हुआ। उसके हाथ में राइफल थी। दिलावेज आंखें सख्ती से मीच कर कांप कर रह गई थी। वो घुटनों के बल उसके बेहद करीब बैठा था। दिल, आंखें खोल लीजिए, आप महफूज हैं। उसकी खुमदा कांपती पलकों के रक्स को देखकर नरमी से बोला। जानी पहचानी आवाज पर दिलावेज ने हड़बड़ाकर अपनी भीगी पलकें खोली। दिल बेसाख्ता जोर से धड़क उठा। दिलावेज, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो? अरमान ने उसका सर्द पड़ता हाथ थाम कर लबों से लगाया। गैर मुतवक्के लम्स पर दिलावेज की सिया झील आंखें लबालब पानियों से भर गईं। वो कुत्ते! दिलावेज उसके सीने से लग कर हिचकियां लेने लगी।
ڈرو مت یار، میں ہوں نا، رونا بند کریں۔ وہ بے حد ملائمت سے گویا ہوا۔ اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمان فکر مند ہوا۔ وہ بے خودی میں جھکا، اس کے سر پہ نرمی سے بوسہ دیتا پیچھے ہٹتا زمین پر گرا دلاویز کا ریشمی دوپٹہ اٹھایا، اسے جھاڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ اڑا کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لیا۔ بس اس منحوس لڑکی کو ارمان سے چپکنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ سبرینا نے دلاویز کو ارمان کے چوڑے سینے میں پناہ لیتے دیکھ کر نخوت اور حسد سے سوچا۔ بھائی یہ ٹھیک تو ہے نا؟ زینب نے انتہائی پریشانی سے پوچھا۔ تم لوگ بنا گارڈ کے یہاں کیا لینے آئی ہو؟ آنسر می، کس کی اجازت سے تم زمینوں پر بغیر سیکیورٹی کے گھوم رہی ہو؟ ارمان نے غصے سے استفسار کیا۔ زینب گڑبڑا کر رہ گئی۔ سہم تو بیچاری دلاویز بھی گئی تھی اس کے لہجے سے۔ بھائی ہم اماں جان کی اجازت سے یہاں آئے، ہمارے ساتھ ڈرائیور بھی آیا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ڈیرے پر۔ زینب ہکلاتے ہوئے بولی۔ ارمان شاہ نے کچھ چٹی سی نظر سبرینا پر ڈالی۔ وہ بازو سینے پر باندھے، چہرے پر مکمل لاتعلقی اور مصنوعی بے نیازی سجائے کھڑی تھی، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارمان نے اس وقت اس سے الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں فوراً حویلی واپس جاؤ، دلاویز اب تمہارے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ جائیں گی، ارمان نے نہایت سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس نے قریب کھڑے ایک ملازم کی طرف دیکھا۔ خادم، ان دونوں کو فوراً گاڑی تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ حکم صادر کرتا دلاویز کی کلائی پکڑ کر آگے کی جانب بڑھ گیا۔ سبرینا شاہ پیچھے تاپ کھا کر رہ گئی۔ وہ ڈیرے پر بنے اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوا۔ دلاویز نے پلکیں جھپکا کر بڑی دلچسپی سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ سرمئی دھانی آنچل سر پر اوڑھے ملکوتی حسن سمیٹے وہ آئینے میں قمیص کے بٹن کھولتے ارمان شاہ کو چند ثانیہ مسمرائز کر گئی۔ ارمان نے اسے نہایت گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ یہاں کیا کریں گے دل؟ ارمان نے بہت دھیمی اور گداز آواز میں پوچھا۔ اس کا دل پکارنا دلاویز کے کانوں میں شہد گھول گیا۔ زینب نے اصرار کیا تو میں چلی آئی یہاں۔ وہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی بولی۔ تمہاری نوز پن کدھر گئی دل؟ وہ آئینے سے نگاہ ہٹا کر اس کے ستونی ناک کو دیکھ کر بولا۔ شاید گم گئی، یہاں کہیں گر گئی۔ دلاویز نے بے اختیار اپنے ستواں ناک کو چھوا۔ اٹس اوکے، میں لا دوں گا۔ ارمان نے تھوڑی دیر اس کے چہرے کو دیکھا اور نرم لہجے میں کہا۔ اچانک ارمان شاہ نے لباس بدلنے کے ارادے سے قمیض اتاری۔ وہ اب سیاہ سینڈوں میں تھا اور اس کی مضبوط جسامت، کثرتی اور چوڑے شانوں پر جیسے ہی دلاویز کی نظر پڑی وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے فوراً پلکیں جھکا لی۔ جسم کا سارا لہو جیسے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ رخسار حیا سے دہک اٹھے۔ ارمان کے لبوں پر ایک دل نشین مسکراہٹ آئی۔ وہ دبے پاؤں سے قریب آیا اور نہایت تیزی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ دلاویز سنبھل نہ سکی اور ارمان کے برہنہ سینے سے جا ٹکرائی۔ پلکیں کیوں جھکا لی؟ اس کی خمدار لرزتی پلکوں کو چھو کر ارمان نے سرگوشی کی۔ اس نے اپنا بازو دلاویز کی کمر کے گرد حمائل کر لیا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ چھوڑے مجھے، دلاویز نے سہمے ہوئے لہجے میں احتجاج کرنا چاہا۔ آپ تو ابھی سے گھبرا گئیں، ابھی تو میں نے پیار کرنا شروع بھی نہیں کیا۔ وہ خمار بھرے لہجے میں اس کے یاقوتی لبوں پر انگوٹھا رکھتا ہوا پل بھر کو ٹھہر گیا۔ دلاویز کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر فوراً نظر جھکا لی، جیسے ساری جان ہتھیلی پر آ گئی ہو۔ وہ شرم سے بالکل بے حال سی ہو گئی۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑکنوں کے شور میں ڈوب گیا۔ سہمی ہرنی سا خوف شربتی آنکھوں میں بسائے وہ ایک بہت ہی نازک سی حسین دو چیزیں لگی تھی ارمان شاہ کو۔ اتنا بھی مت ستایا کرو، تمہیں دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ اس کی پلکوں کے قریب جھکتے بے اختیار سا گویا ہوا۔ وہ بے سانس ہوئی، گردن تک سرخ پڑتی اس گرفت میں پھڑپھڑا اٹھی۔ ارمان اب مزید اس کے قریب ہوا، اس کی نظریں دلاویز سے گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں۔ یہ انکشاف جان لیوا ہے کہ میں تمہارا اسیر ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آ کر بے اختیار سا گویا ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو جیسے رک سی گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کے چہرے پہ جھکا ہوا اس کے لبوں پر مہر ثبت کرتا اس سے پہلے دلاویز اپنی مخروطی انگلیاں اس کے ہونٹوں پر رکھ گئی اور کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے عارض پر بہہ گئے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ ارمان ایک دم ساکت ہو گیا۔ دل، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ ایک دم سے پریشان ہوا۔ دل بتاؤ نا، کیا ہوا؟ کیا مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ میں تمہارا محافظ ہوں، تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کے رخسار پر بہتے آنسو آہستگی سے صاف کرتا ہوا بولا۔ دلاویز نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس نے نہایت نرمی سے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا۔ رو مت، میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ٹچ بھی نہیں کروں گا، ڈونٹ وری میری جان۔ وہ اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چپ ہو جاؤ یار، رونا بند کریں، بندہ ڈوب جائے گا ان جھیل سی آنکھوں میں۔ اس نے نہایت پیار سے تقریباً التجا کرتے ہوئے کہا۔ میں بس، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ وہ ارمان کو نکاح کی سچائی نہ بتا سکے۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، اب کچھ دیر یہیں بیٹھ کر انتظار کریں، میں ذرا شاور لے کر آتا ہوں، پھر ہم گھر چلیں گے، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ دلاویز کے رویے سے خاصا الجھ گیا تھا، وہ اس کی قدبت سے اس قدر کیوں گھبراتی تھی آخر۔ الماری سے لباس نکال کر تیزی سے واش روم میں بند ہو گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ سرخ لباس میں ملبوس، وہ لباس جو ارمان شاہ خاص طور پر اس کے لیے لایا تھا،
لباس اس کے سراپے پر خوب جچ رہا تھا. اس کا روم روم چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اسے ارمان شاہ سے محبت ہو گئی ہے. یہ احساس نیا بھی تھا اور عجیب بھی. اتنا خوبصورت تھا کہ رگ جاں میں زندگی رواں ہو گئی تھی. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے زیورات کے ڈبے کو کھولا. اس نے چاندی کے بڑے بڑے آویزے نکال کر کانوں میں پہنے, لبوں پر ڈارک لپسٹک سجائے, وکیل کانٹوں سے لیس قیامت لگ رہی تھی. نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگتی وہ لبوں پر شرمگی مسکراہٹ سجائے پلکیں جھکا گئی. اسی لمحے ارمان شاہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. وہ دروازے پر ہی ٹھٹک گیا. سامنے کھڑے دلاویز کا حسین روپ دیکھ کر ارمان شاہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا تھا. اس کی نظریں دلاویز کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی. اس کو اچانک سامنے پا کر دلاویز گھبرا گئی. آج قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ بہت حسین لگ رہی ہو. کیا میرے لیے اتنی سجی سوری ہو؟ ارمان نے اس کے نزدیک آ کر دل نشین انداز میں سوال کیا. دلاویز کا دل اور تیز دھڑکنے لگا. ارمان نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے نرمی سے اس کے جھمکوں کو چھوا. جھمکے آپ پر بہت سوٹ کر رہے ہیں, بلکہ یہ سرخ لباس جیسے بنا ہی آپ کے لیے ہو, ارمان نے دھیمی آواز میں کہا. اس کی نگاہیں دلاویز پر ٹھہری ہوئی تھی. وہ ہلکا سا مسکرایا. نگاہوں میں نرمی ادھر آئی. یو لک سو پریٹی مائی گرل. دلاویز کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی. ارمان نے ایک دم سے دلاویز کی کمر میں بازو حمایل کر کے اسے کھینچا. وہ سیدھا اس کے سینے پر آن گری. اس کا دل یکبارگی سے دھڑکا. چہرہ شرم و حیا سے لال بھبوکا ہوا. اس نے قریب رکھی میز سے ایک گلاب کا پھول اٹھایا اور اس کے بالوں میں سجا دیا. ارمان نے اس کے ہاتھ تھامے اور دھیرے سے ان پر اپنے لب رکھ دیے. میں ہمارے رشتے کی ایک حسین شروعات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سنگ. وہ اس کی آنکھوں کے قریب جھکا. دلاویز نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا. کیا آپ میرے ساتھ نئی شروعات کرنا چاہیں گے دلاویز؟ وہ نرمی سے بولا. وہ ایک دم سے اس طرح بھی کیفیت میں ڈوبی. مجھے وقت چاہیے. آپ بہت اچھے ہیں سردار, میں شاید آپ کے قابل نہیں. وہ بمشکل بول پائی. شٹ اپ دلاویز. وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا, مگر لہجہ نرم ہی رہا. آپ کیا ہیں یہ میرے دل سے پوچھیں. آپ کو جتنا وقت چاہیے میں دوں گا. پوری زندگی بھی اگر مانگیں تو کم ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, آئندہ اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کیجیے گا. آپ میری روح کی مکین ہیں, میری زندگی ہیں آپ. وہ اس کے قریب آ کر دھیمی آواز میں بولا. اس کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی پر قربان ہو جائے. وہ اپنا گال اس کے گلابی گال سے مس کر گیا. دلاویز کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑتا محسوس ہوا. جانتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے, میری چاہت نہیں ہے, لیکن تمہیں اس قدر ٹوٹ کر چاہوں گا کہ تم خود میری محبت میں مبتلا ہو جاؤ گی. بڑا خوبصورت دعویٰ تھا. دلاویز جیسے اسیر ہو گئی تھی. یہ شخص آخر کون تھا؟ کوئی جادوگر؟ وہ ہر بار اسے اپنے سحر میں اس طرح جکڑ لیتا تھا کہ چاہ کبھی وہ خود کو آزاد نہ کر پاتی. اس کی آنکھوں کے سحر سے بچنے کے لیے دلاویز نے بے ساختہ پلکیں جھکا لیں, اور اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر وہ اس کی ہتھیلی پر اپنا لمس چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا. دلاویز کئی لمحے ساکت کھڑی رہ گئی. خادم, تمہیں کچھ تفصیل بھیج رہا ہوں, مجھے کل شام تک تمام معاملات مکمل چاہیے. وہ راہداری میں چلتے ہوئے فون پر حکم صادر کرتا سیڑھیاں اتر گیا. وسیع اور ڈرائنگ روم میں چائے کا پرلطف دور جاری تھا. اچانک ارمان شاہ کا فون بج اٹھا. اسکرین پر خادم حسین کا نام جگمگا رہا تھا. ارمان نے کال ریسیو کیا, فون کان سے لگایا. جیسے جیسے خادم بولتا گیا ارمان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدلنے لگے. اس کی گرفت فون پر سخت ہو گئی, ماتھے کی رگیں تن گئیں, آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے. کیا تم ہوش میں تو ہو خادم؟ اس سنجیدگی سے غرایا تھا. پی جان اور فرقان صاحب فکر مند ہوئے. کال ختم ہوئی تو ارمان جیسے پتھر کا ہو گیا. اسے ساکت دیکھ کر فرقان صاحب بے چین ہو گئے. کیا ہوا ارمان, کس کا فون تھا, اور ایسی کیا بات ہوئی کہ تم ششدر رہ گئے؟ فرقان صاحب نے تشویش سے پوچھا, اور جو کچھ ارمان نے انہیں بتایا وہ سنتے فرقان صاحب سمیت بی جان بھی شوق رہ گئی. کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا دھوکہ؟ وہ بے یقینی سے گویا ہوئے. زبیر شاہ, تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں, بہت برا انجام ہوگا تمہارا, ویٹ اینڈ واچ. اس سے لگتا ہوا بولا. دروازے کی اوٹ میں نمودار ہوتا سیاہ آنچل اس کی نظروں سے ہرگز اوجھل نہ رہ سکا. اچانک اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں. میں سبرینا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ تیاریاں شروع کیجیے, یہ شادی دھوم دھام سے ہوگی. ارمان شاہ کے اچانک الفاظ گویا بم بن کر گرے تھے. بی جان اور فرقان صاحب ششدر رہ گئے. دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی دلاویز درس کر رہ گئی. اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا. ارمان شاہ برق رفتاری سے اس کے پاس سے نکل گیا, گویا اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. دلاویز کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا. کیا وہ سچ میں ہی شادی کر رہے ہیں؟ کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ مگر میں تو اب ایک پل بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. دلاویز لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے تک پہنچی. اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا. کل تک جو شخص اس کے لیے دیوانگی کا اظہار کرتا تھا آج یوں اچانک بدل گیا. آخر کیوں؟ یہ ہجرت دلاویز کے لیے سہانے روح تھا. دروازہ بند کرتی اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی. وہ وہیں سرد فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. جی تو ریڈرز, کیسا لگا آپ کو یہ فرسٹ پارٹ؟ امید ہے پسند آیا ہوگا, لیکن آگے ہے سسپینس.
تو بتائیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا ارمان اب غصے میں ہے اور وہ سبرینا سے شادی کے لیے تیار ہے؟ تو کیا سبرینا سے وہ واقعی شادی کر لے گا اور ہماری دلاویز کو دھوکہ دے دے گا، ہمارے دلاویز کو طلاق دے دے گا، یا پھر اس کے اوپر سوتن لا کے بٹھا دے گا، یا پھر آئے گا کوئی نیا ٹوسٹ؟ تو یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا. تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ سب کو ایسی انٹرسٹنگ اسٹوریز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکیں اور وہ بھی آپ لوگوں کی طرح ایسی شاندار اسٹوریز کو انجوائے کر سکیں. اللہ حافظ.